سورہ فرقان کا آغاز ہے۔ فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ نبی کے معجزات کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نام بھی فرقان ہے۔ قرآن کا ایک نام نور ہے، ایک نام فرقان ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ سورہ فرقان مکی سورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے۔ قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ہے۔ اس میں 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ 892 کلمات ہیں، 3703 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر، یعنی جس نے قرآن پاک اپنے بندے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ وہ رب بڑی برکت والا ہے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ آپ سارے جہاں والوں کو ڈر سنانے والے ہوں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عموم رسالت کا بیان ہے کہ آپ تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ جنات کے بھی رسول ہیں، انسانوں کے بھی رسول ہیں، فرشتوں کے لیے بھی رسول ہیں، اور ساری مخلوق کے لیے رسول ہیں۔ سب آپ کے امتی ہیں، کیونکہ عالم کہتے ہیں ما سوا اللہ کو۔ عالم اللہ کے سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں۔ تو فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے جہاں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر سنانے والے ہیں، چاہے وہ عالم ملک ہو، عالم انس ہو، عالم جن ہو، آپ ساری مخلوق کے لیے رسول ہیں، نبی ہیں۔ اس میں یہ سب داخل ہیں، سارے عالم، ساری مخلوقات اس میں داخل ہیں۔ بعض لوگوں نے فرشتوں کو خارج کیا اور کہا کہ فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی نہیں ہیں، حضور ان کی طرف رسول نہیں ہیں۔ لیکن اس بات کا رد کیا امام سبکی نے، امام بازری نے، امام ابن حزم نے اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کا رد فرمایا۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کی حدیث میں بھی اس بات کا رد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ عظیم محدث حضرت علامہ علی قاری نے مشکات شریف کی شرح مرقات میں فرمایا، اسی حدیث کی شرح میں ارسلت الی الخلق کافہ کے تحت مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا تمام موجودات کی طرف، جن ہو یا انسان یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات۔ اس مسئلے کی کامل تنقیح اور تحقیق شرح و بسط کے ساتھ امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں فرمائی ہے۔ تو اگر کسی کو اس مسئلے کی تحقیق پڑھنی ہو تو امام قسطلانی کی کتاب مواہب لدنیہ کا وہ مطالعہ کرے۔ آگے ارشاد فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، ولم یتخذ ولدا، اور اس نے بچہ اختیار نہ فرمایا۔ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے۔
جو حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں، ساجی نہیں۔ اس میں مشرکین بت پرستوں کا رد ہے جو بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی، ہر ایک کو بہترین پیدا فرمایا اور ہر ایک کے نظام کو درست رکھا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور لوگوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے، یعنی بت پرستوں نے بتوں کو خدا ٹھہرایا جو ایسے عاجز اور بے قدرت ہیں، لا یخلقون شیئا، کہ وہ کچھ نہیں بناتے، وہم یخلقون، اور خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک نہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ مرنے کا اختیار، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا۔ وقال الذین کفروا، اور کافر بولے، یعنی نضر بن حارث اور اس کے جو ساتھی کافر تھے، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی نسبت یہ بات کہی، ان ھذا الا افک افتراہ، یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے۔ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے۔ اور لوگوں سے نضر بن حارث کی مراد یہودی تھے۔ نضر بن حارث کہتا تھا کہ یہودی اس کتاب کو بنانے میں ان کے مددگار ہیں، اور یہ کہتا تھا کہ عداس اور یسار وغیرہ جو یہودی ہیں انہوں نے یہ کتاب انہیں سکھائی ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے۔ یعنی نضر بن حارث وغیرہ مشرکین کفار جو یہ بیہودہ بات کہنے والے تھے، یہ ظالم ہیں اور جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، اور بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں۔ یعنی مشرکین نے، نضر بن حارث اور اس کے ساتھیوں نے یہ بات کہی قرآن پاک کے متعلق کہ یہ پرانے زمانے کے جو قصے کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں ایسی یہ ایک کتاب ہے، جیسے رستم، اسفندیار وغیرہ کے قصے مشہور و معروف ہیں۔ تو اسی طرح اس زمانے میں مشرکین کے زمانے میں بھی کہانیوں کی کتابیں ملتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہمارے زمانے میں کہانیوں کی کتابیں ہیں، قرآن بھی ایک کہانی کی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں و زمین کی ہر چھپی بات جانتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں غیب کی خبریں ہیں، غیب کے علوم ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جو غیبوں کو حقیقی طور پر جاننے والا ہے، اسی نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی لیے کفار کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بولے اس رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ کفار قریش نے یہ بات کہی اور ان کی مراد یہ تھی اس سے کہ آپ نبی ہوتے تو نہ کھاتے نہ بازاروں میں چلتے۔ وقالو، اور وہ بولے یعنی کفار قریش بولے، ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہوا، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے۔ یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ اگر نبی ہوتے تو نہ کھاتے نہ بازاروں میں چلتے۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، کہ ان کے ساتھ ڈر سناتا اور ان کی تصدیق کرتا اور ان کی نبوت کی گواہی دیتا۔ او یلقا الیہ کنز، یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا۔ او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتے، جس طرح مالدار کھاتے ہیں۔ وقال الظالمون، اور ظالم بولے مسلمانوں سے انہوں نے کہا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا، اور معاذ اللہ اس کی عقل بجا نہ رہی، ٹھیک نہ رہی۔ ایسی طرح طرح کی بیہودہ باتیں انہوں نے بکیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انظر، اے محبوب دیکھیں، کیف ضربوا لک الامثال، کیسی کہاوتیں مثالیں آپ کے لیے بنا رہے ہیں۔ فضلوا، تو وہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لا سکے، مگر ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ 1400 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، مگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے دل میں ان کی محبت عطا فرمائی۔ اے مالک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں اس محبت رسول پر اور اس ایمان پر جینا اور مرنا نصیب فرما۔